بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان جب اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آپ کو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ کوشش کرو اور دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے محروم نہ کیجیے گا. آپ نے مجھے صراط مستقیم عطا فرمایا، آپ ہی کا فضل و کرم ہے. یہ جو دولت آپ نے عنایت فرمائی میری شامات ماں سے اس سے نہ کیجیے گا. یہ خانقاہ نظام شیخ سکھاتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے نوازا، ایمان دولت دی اور تعلق اللہ کیسے بڑھے؟ طاعت میں لگو گے تعلق اللہ بڑھے گا. فرائض تو فرض ہے ہی، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. تخفیف تو کی ہے شریعت نے، 4 رکعت نماز ہے 2 رکعت مسافر پڑھ لو، لیکن معاف نہیں کیا. ایسی طاعت تو کرنا ہی کرنا ہے. مزید تم چاہتے ہو قرب اللہ کے لیے، تب شارع وسلم نوافل کا اہتمام فرمایا. بہت منقول ہے آپ سے نوافل ہے. ہمیشہ نفلیں پڑھتا رہے، فرض کوتاہی کرے، یہ بھی غلطی کی بات ہے. فعلیت مقدم تکمیلہ کے لیے ہوتا، فرض کوتاہی رہ گئی ہوں ان کا تکمیلہ نوافل ہو جائے گا. یہ خانقاہ نظام. اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ گناہوں سے بچانا. امت پر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ امت اس لیے کہ طاعت سے تو غفلت ہو رہی ہے، فرائض وہ عمل نہیں کرتی اور گناہ سے بچتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو وہی وعدہ ہے کہ تم نے نافرمانی کی تو ہم سزا دیں گے، اور میرا حکم مانا، ہمارے کام جو میں نے سپورٹ کیا انجام دہی کی، تم کو جزا ملے گی. ایک کو سزا ایک کو جزا. یہ شیخ کیوں سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا سے بچاؤ، اسی کا نام بیعت ہونا. آج مستحب پہ تو عمل ہو رہا ہے، بیعت تو مستحب واجب ہی نہیں، اصلاح واجب ہے. ڈاکٹر سے دوستی بالکل ضروری نہیں، علاج ضروری ہے. اس سے علاج کرو فائدہ ہوتا ہے. ایسی شیخ سے عمل رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے نقل و حرکت دیکھو گے، ان کی باتوں کو سنو گے، کیا چاہتے ہو. اور ہر شے دنیا میں یہی چاہتا ہے کہ مالک کو راضی کر لو. بیعت سے یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ ذریعہ ہے. تو وہی میں سے کہ آج امت جو خاص طور سے علم دین سے ناواقف ہو رہی ہے. وہ قوم ملعون یہود نصارہ، اس نے تو دنیا کے علوم پہ اس خدا محنت کی تو مسلمان 90% چلا گیا اس کی گود میں. اب جو 10 بچے ہیں ان میں بھی آپس میں یہ بریلوی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ وہابی ہے، سنی ہے، اس میں چلے گئے. اور یہ حزب اللہ، اللہ کی عمل جماعت ہے. یہاں پر تو آئے کہے لیا، ہم آئے بھی نہیں بھیجے، اللہ نے بھیجا ہے مجھے، از خود کوئی نہیں آیا. اور اللہ نے کہا میں تو بھیجتا ہوں تم کو، اتنی مدت رہنا بس. وہ میری اختی سے اس کے بارے میں اللہ نے یہ فرق رکھا. موت کب واقع ہوگی معلوم نہیں. اپنے بارے میں مقرات نے رسالہ لکھا تھا، اس کا نام رسالہ قبریہ ہے. اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ یہ علامات ہوں گے، موت واقع ہو جائے گی. یہ ظنی علم اور یقینی تو نہیں ہے. اس کے بعد خیال ہوا لوگ بہت سے گمراہ ہو جائیں اس میں. چنانچہ جب اس نے وصیت کی جب میں انتقال ہو جائے تو ہاتھی دانت کے ڈبہ سے اس سے گھن نہیں لگتا، دیمک نہیں کاٹتی اس کے اندر، اس کو دفن کر دینا ہمارے ساتھ. ٹھیک. ہاروشی زمانہ تھا، اس کے آتے انہوں نے کہا بھی بقرات بہت بڑا سائنسداں تھا اور اسے رسالہ لکھا تھا. اس کو وہ عبرانی زبان میں تھا، قبر کھود کے نکالا گیا. اس کا ترجمہ عربی میں ہوا، پھر اردو میں ہو گیا ترجمہ. اس کے اندر یہ علامات دی تھے. صرف دانے ہیں، بلسٹر کہتے ہیں دانا، پھنسی اس کو کہتے ہیں چھوٹی ہونے. ایک دن سے چند گھنٹے سے لے کے اور بہت دنوں تک، اس میں اتنی مدت تک یہ چیز واقع ہو جائے گی. لیکن ظنی علم ہمارا یقینی تو ہے نہیں ہے. یقین تو وہی الہی ہے جو شارع رسول نے فرما دیا، ہمارے ایمان اس پر ہے. اس میں کوئی
شک و شبہ کی بات ہی نہیں. اس کے لیے قوم جو ہے کیوں تباہی جا رہی ہے؟ شریعت پامال ہو رہی ہے، کھلم کھلا فرائض پامال ہو رہے ہیں. آپس میں جھگڑا، آپس میں لڑائی، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ تمہارے دنیا میں اللہ نے بھیجا تم کو، اور جانا انہیں پاس ہے. اس مدت کارگر جو ہے یہاں کی کارکردگی اچھی کرو گے، پھر اللہ نے بشارت دی کہ تم کو انعامات سے نوازوں گا. میرے پاس آؤ گے تم یہ چیزیں ملیں گے تم کو. لیکن دیکھو تمہارا دوست، میں تمہارا دوست ہوں، اور دشمن بتاتا ہوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، نفس تمہارا دشمن ہے، اس سے تم بڑا ہوشیار رہنا. سب واضح چیز بتا دی اللہ تعالیٰ نے. شیخ یہ چلا رہے نبی ہے، انہوں نے اس کے طرف احکام خداوندی پہ عمل کیا اور اشاعت کی. یہ علماء کرام انہی کے وارثین میں سے ہیں. دین کی اشاعت کے لیے ہے. دین میں جو جو نکات ہیں ان کو بیان کرو اور عمل سے خود بھی عمل کرو. اس کے بعد پھر دیکھو نکھار پیدا ہو جائے گا. آپس میں رنجش، آپس میں جو اختلاف بالکل نہیں رہے گا. چند دن کی ہے، جب نبی نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے؟ بس یہ بات رکھو. آئے ہیں جانے کے لیے، کیا لے کے حضرت فرماتے تھے آئے ہیں جانے تو کیا لے کے جانا ہے سوچو. اعمال صالح کی فکر ہوگی، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ گے، سرخرو ہو کے جاؤ گے. یہ میں نے مالک جو ہے نافرمانی نہیں کی، آج امت نافرمانی اتر آئی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بگڑتا نہیں. ٹھیک ہے، تم اپنے پیروں پہ مہر مارے ہو، تم ذمہ دار ہو. وضاحت سے میں نے بتا دیا، نبی بھیج دیا، رسول بھیجے، تم کو بتا بھی دیا، اب تم جانو. ہر چیز کی جو ہوتے ہے اس میں قانون بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، اشتہارات دیتی ہے، فلاں چیز منع ہے، ایک مدت تک اس کے، اب وہ پھر کہتے میں بری ذمہ ہو گیا، اب تم کرو گے تو میں قانون تمہیں جرم عائد ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، مجرم قرار دے جاؤ گے. ایسی تعالیٰ شرم اتنی مدت تک جاؤ گے، ان پہ عمل کرو گے، کام بنے گا، تم کو انعام سے نوازا جائے گا. کارکردگی اچھی آئی، اور امت جو ہے کارکردگی بہت پیچھے چلی گئی. انہیں میں سے نماز کے بارے میں فرائض پہ کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ غضب نہ تو، اور اللہ تعالیٰ شان کریمی ہے، حلیم ہے اللہ تعالیٰ. یہ صفت باری تعالیٰ کی خاص ہے، حلیم ہے مالک. اس طریقے سے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ایک مومن کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مالک پہچانا نہیں، اور پہچان کے جان بوجھ کے انجان ہو گئے. اسی لیے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جتنا تم خشیت غالب ہوگی، غالب ایک تو ایسا بہت ہوتا ہے ڈر جانا، محبت بھی ہو، خشیت بھی ہو، دونوں چیزیں تناسب ہوتا ہے اس کے اندر. ایک پہ غلو ہو جائے گا کہ بہت بعض محبت میں آتے ہیں، لیکن حد شریعت کے اندر ہو تو کوئی حرج نہیں. عشق الہی سب سے اعلیٰ درجہ ہے. پھر حب اللہ حب رسول، چونکہ نبی نے راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، یہ میرے محسن ہیں یہ. اسی لیے جب یہ سوچو تو درشی کثرت کرے. مالک میں نے آپ بچانا نہیں تھا، انہوں نے آپ کا راستہ دکھایا، یہ میں ان پر درود بھیجا، آپ قبول فرما لیجیے، ان کو بہترین جزا عطا فرمائیے. انہوں نے آپ تک پہنچنے راستہ بتایا، یہ چیز حلال، یہ حرام، یہ ثواب، یہ گناہ، یہ عذاب. تو نماز کس قدر ہم لوگوں کی غفلت کا عالم ہے کہ مسجدیں سب ناکافی ہیں، لیکن گھر میں اس کا ماحول ہی نہیں ہو رہا. اور جگہ ماحول بناتے ہیں لیکن نماز کا ماحول نہیں بن رہا. اسی معنی شاہ مسیح اللہ صاحب نفر فرماتے تھے کہ عذاب کے جو خاص طور جو متوجہ کرنے والی چیز ہے نماز کے طبع توجہ ہی ہے. یہ امت اسی لیے عذاب تو آ جائے گا. فرائض پہ تم نے کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ عذاب آ جائے گا، اس لیے کہ کھلم کھلا تم نے بغاوت کی. تاکید ہوتی بھائی، اسے یہ حجت ہے اذان. یہ میدان محشر سے کفار مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ جو اعلان کر رہے تھے تم نے کیوں نہیں پوچھا ان سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تمہیں ذمہ لازم تھا. کون پوچھتا ہے اس کا؟ یہ کیا آواز لگا رہے ہیں؟ یہ تمہارے ذمہ تھا. پوچھتے تم سے، اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کا، پوچھتے گورنمنٹ کیا کہے، بات سمجھ میں آتی ہے، وضاحت کرتے تھے گورنمنٹ کا یہ اعلان آیا ہے. ہر جگہ اعلانات ہوتے
حج کے جانا ہے، اعلان پہلے آ گیا کہ فلاں مد میں حج فارم جمع کر دو، اعلان کر، اس کے بعد بھی کوئی جاتا ہے تو نہیں لیتے وہ. ایسی مؤذن اذان دی. اذان کو اب ہمارے ذمہ لازم ہے پوچھو کیا کہتے ہیں، یہ کیا صدا لگا رہے ہیں، 5 صدا لگا رہے ہیں، یہ حجت بنے گی ان کے لیے، انکار کر نہیں سکتے. تو یہ چیزیں اخلاقیات میں سے ہے کہ ہمارے پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہونا چاہیے. جب تک نفس کی اصلاح نہیں کرو گے، نفس کو پابند نہیں کرو گے، خود ہی مبتلا ہو جاؤ گے. اسی مولانا شاہ فتح رحمۃ اللہ نے نصیحت کی ہے، خود ہی ہے اور خود رائی، جسے دیکھو ہے مولائی، اسی سے ناکام مولانا لگے رحمت. بہت جامع نصیحت ہے، خود ہی ہے اور خود رائی، جسے دیکھو ہے مولائی. بس ہم تو عالم ہیں، ہم تو یہ کیا بھائی. اور ضروری ہے اصلاح نفس، یہ خانقاہ کا نظام ہے. اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرو گے پکڑ لی جاؤ گے. اور ذکیہ میں یہی ہے، خدا سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے. آج ہم لوگ کام تو کرتے دین کا لیکن منمانی کرتے ہیں. نہیں، پہلے اس کے حقوق ہوتے ہیں، ہر چیز حقوق ہوتے ہیں، اس کے پہ معلوم کرو. کام تو بہت اچھا ہے لیکن جب تک واقف نہیں ہو، ارے بھائی سب قریب جب تک کیا دیکھو کچھ بیٹھے کہاں پر اسی لیے ٹھیک. جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اللہ والوں پر جانے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں. یہ ہے اس بیعت کا مقصد. ہمارے اندر کتنی خامی ہے کوئی معلوم نہیں. ایک شخص کے ناک پہ یا کوئی چیز چہرے پہ لگی ہوئی ہے، یا تو آئینہ بتائے گا یا دوسرا شخص بتائے گا، خود دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو. اللہ میں پیشانی دیکھ لوں، ناممکن ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آنکھیں دائیں بائیں دیکھتی ہیں، سب کچھ کو مسائل بہت ہے لیکن پیشانی نہیں دے سکتی آنکھ. دوسرا بتائے گا بھی فلاں چیز تمہیں یہ لگے گا، یہ ہے. تو یہ اسی لیے شعر جو ہے ہم لوگ کے فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی خامیاں نظر لگتی ہیں. میرے اندر یہ خامی ہے. بیان سب کا عام ہوئے، نبی کی شان تھی. آپ ہی فرماتے جملہ، لوگوں کا کیا حال ہو گیا، وہ سمجھ جاتے کہ مجھ پہ اشارہ ہے. نام تو نہیں دیتے تھے. اصلاح بھی ہو گئی اور کام بھی بن گیا. ایسے شیخ اشارت قرایت بتاتے ہیں اصلاح کے لیے، وہ سب سمجھ جاتے ہیں. آج اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہم لوگ. مستحب پہ عمل خوب ہو رہا ہے. جس کو جو بیٹھے ہیں کہ فلاں سے بیٹھے ہیں، بیت کی حقیقت تو جانو پہلے. جو اسی لیے جو اعلیٰ مقام تھا بیت کا، وہ ادنا سے بھی گھٹیا ہو گیا. یہ کون سی بیت ہے بھائی؟ معاملات ہمارے ٹھیک نہیں، عبادت میں ہماری کوتاہی ہو رہی ہے. یہ کون سی بیت ہے؟ بیت تو بنتے یہ کہ ہم نے جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کی. اس پر فکر جتنی ہو گئی. شیخ کے لاکھوں مرید ہوتے بازوں میں، لیکن سب کام کا نہیں نکلتے. ان میں سے چند ہوتے مخصوص جنہوں نے 100% اطاعت کی. انہیں میں صحابہ جماعت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. نبی کی 100% اطاعت تھی. ان میں بھی خاص ہے اشر مبشر آتے ہیں. سبھی کو چون اللہ تعالیٰ نے لقب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے لقب دیا باقاعدہ. یہ ان کی شان گستاخی ہم نہ کہیں. ادنا صحابی اعلیٰ سب کے رضی اللہ کہتے ہیں، لیکن ان میں اشر مبشرات ان میں بھی ہے خلفائے راشدین 4 صحابہ جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. قوم میں بھی 2.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن سب کو ہم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کیونکہ انہوں نے نبی کی اطاعت کی. عاشق بھی تھے، عارف بنے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کی انہوں نے. کام بھی کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ زمانے تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں. آج جو ایجادات آج کل ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اس وقت انہوں نے کر کے دکھا دیا. مدینہ منورہ کی سردی مشہور ہے، بہت سخت سردی ہوتی ہے وہاں کی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو ہجرت کرنا چاہے پہلے 2 چیز برداشت کر کے اپنے دیکھ لے برداشت کروں ہوں یا نہیں. ایک تو سردی، ایک گرمی. بردہا ہر رہا، وہاں کی گرمی وہاں کی سردی اگر برداشت کر لوں تو آنا اور نمت آنا بہت سخت ہو.
جن میں اچھی خاصی پنکھے تھے، ایک دم ٹھنڈے کی ہوا کی، بہت گلن. ہم قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تو حالانکہ گاڑی اترے تھے تو اس میں کمرے داخل ہوئے. یہاں قیام گاہ ہے ہوٹل میں، وہی اے سی بند کر دو. خالد صاحب اے سی بند کرو. وہ ٹھنڈک ہو رہی تھی، ایسا لگتا ہے اے سی چل رہا ہے جیسے. اے سی بند کر دو، یہ ٹھنڈک وہاں کی ہے. تو شیخ چاہتا یہ کہ ہم نے اپنے شیخ سے جو دیا چیزیں اخذ کی ہے، اخلاق میں بھی، عادات میں بھی، عبادات میں بھی، وہ سنت ہے. جتنا عشق پیدا کرو شیخ سے ہو جائے گا اتنے قریب قرب اللہ بڑھے گا. نگاہ پھر گئی شیخ کی طرف تو کام ہو جاتا ہے، چونکہ نگاہ نور ہوتا ہے. فہمائی بھی کرتے ہیں تو اللہ واسطے کرتے ہیں، اپنے نفس خاطر بالکل نہیں کرتے. ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مار پٹائی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ واسطے کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ نفس کی خاطر. یہ پہلے لوگ جاتے تھے، سردی برداشت کرتے تھے، گرمی برداشت کرتے تھے، کلفت ہوتی تھی لیکن مزہ آتا تھا، چونکہ روح میں سکون پیدا ہوتا ہے. خانقاہ کے اندر ہی ہوتا ہے، گھر کا آرام میں کہیں نہیں ملے گا. چھوٹے چھوٹے مکانات اس پہ لے کے اسی میں رہتے تھے وہ. چونکہ نفس کے اصل میں روح جو ہے، اس میں روح کی اصلاح ہو جائے بس پھر تو سب. یہ محلات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو کہ ہم نے فرض میں کوتاہی تو نہیں کی. محسوس ہو جاتا ہے جب تصویر نفس کا لوگے، ذکر میں لوگو گے تو اس کی اشارے ہو جاتے ہیں، اس کے فوراً تنبیہ ہوتی من جانب اللہ کہ فلاں وقت تم نے چیز غلط استعمال کر دی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیجیے. اسی کے آدھا روزہ نماز پڑھتے ہیں مسلسل استعزاز کے ساتھ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کون سی گناہ ہے؟ لیکن چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ورنہ. تو استغفار کا ست کرو، شیخ سے تعلق قوی رکھو، سنت کے عشق میں. یہی راہ نجات ہے. جتنا تعلق اللہ بڑھانا چاہتے ہو، شیخ کی جو ہدایت ہوتی ہے، اپنے وقت کو ضائع مت کرو. فرصت تو غنیمت جاؤ مشغول سے پہلے. اس لیے خام لوگ جاتے ہو کام تو ہے نہیں، یہ تھوڑی باتیں کرتے ہیں. اب کی سفر میں کئی لوگ آتے، سب کو ہدایت دی تھی. یہاں ساتھ پہلے مقصد یہ ہے سکوت، بمبئی میں خاص طور سے کوئی کلام نہیں تھا. ذکر میں لوگوں یہ فارغ بیٹھو، اس کو غنیمت جانو. بات تو کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے جب اس کی فکر پیدا ہو جائے گی کہ مجھے زبان کو اپنے زبان ذاکر دل شاکر، یہ دو جملے مولانا کے بڑے جامع ہیں. زبان ذاکر دل شاکر، یہ نام بیت ہونا ہے. تو اللہ کے لیے تعلق قائم کرو جس سے بھی ہو. الحب فی اللہ بڑے فائدے ہیں. بڑا فائدہ یہ ہے کہ میدان محشر کو عرش سائے میں جگہ ملے گی. یہ راستہ نہیں بیٹھتے کہنا تو میدان محشر اس کو عرش سائے میں جگہ ملے گی. یہ اللہ کے لیے دوستی کی ہو. شاہ پٹاوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ شیخ سے دو دوستی کرو. ایک تو یہ میرے مولوی جیتے غرض اٹکی ہوئی ہے، ایک یہ کہ اللہ والے ہیں ان سے اللہ والے کی دوستی کرتا ہوں اور دونوں سواب ملے گا. ایک تو یہ میرے مولوی ہیں، میں ان سے علاج کر رہا ہوں، میرے مولوی جی میرے روح کا علاج کر رہے ہیں اس لیے تعلق ان سے. ایک یہ اللہ والے ہیں اس لیے میں دوستی کرتا ہوں. الحب فی اللہ میں عمل کرو گے تو عرش سائے میں جگہ ملے گی. تو یہ اختیاری ہے دونوں جو ہے. اسی لیے پہلے لوگ اللہ واسطے ہی دو تعلق قائم کرتے تھے، کوئی غرض نہیں ہوتی تھی. اور بشارت بھی ہے اس کے لیے، جیسے اللہ ہی کی دوستی ہوئے اس کے لیے وہ بشارت بھی بہت ہے. ہمیں صحابہ کی شانتی آپس میں ایک دوسرے عاشق تھے. کوئی بات ہوئی فوراً عمل کا جذبہ تھا. عمل میں نکاح کیوں نہیں ہو رہا، اعمال میں نکاح کیوں نہیں ہو رہا، کوئی غلط مال پیٹ میں چلا گیا وہ فساد لائے گا. عقل حالات کی فکر کرو گے، جتنا فکر عقل حالات کی ہوگی اتنی طاقت میں نور آئے گا. اسی لیے خانقاہوں پہلے صرف کھانے میں دال روٹی یا چائے بسکٹ، زیادہ کچھ نہیں. وہ نہیں ویسے بگی دال ہو یہ ہو کچھ نہیں. اس کے اندر نورانیت، غفل بالکل نہیں. عمدہ غذا کھا رہے ہیں، نوابین جتنے اور لوگ ہیں تعیش والے ہیں، عمدہ غذا ہے،
زعفران بھی ہے، اس میں اور بھی چیزیں بڑی ہوئی ہیں بہت، لیکن کسل آ جاتا ہے اس کے اندر. وہیں پہ جہاں یہ طوائفیں آ رہی ہیں، ان کے مجرے ہو رہے ہیں، یہ حرام طرف متوجہ کرنے والی چیز ہے، اللہ کا غضب لینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے. ایک لمحہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ایک لمحہ جب کن کہہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت قادر مطلق ہے. کن سے پوری کائنات قائم ہو گئے. ایسے ہی جب تم طاعت پہ لوگو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گے. غفلت کے سامان اس کے موجود تھے، لیکن اس بندے نے غفلت نہیں اختیار کی. اسباب راحت کو اختیار کرو. صدی زمانہ ہے، عمدہ قسم کا بستر ہو، خوب عمدہ گدا، ہیٹر بھی لگا ہوا، عمدہ اللہ، لیکن اس ساتھ ساتھ جو ہے غفلت نہ ہو. اسباب راحت کو اختیار کرو، غفلت کو چھوڑو. یہ کمال کی بات ہے، اللہ والی یہ چیز ہے. اسباب راحت اختیار کرتے ہیں، عمدہ سویٹر ہے، کوٹ ہے، اور جو چیزیں ہیں صدری وغیرہ ہے، سب پہنتے رہتے ہیں، آتے ہندوستانی بھی ہیں، لیکن غفلت نہیں ہے. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اسباب راحت کو اختیار کرو اور غفلت سے بچو. نماز کے لیے میں مستعد ہوں، تہجد کے لیے مستعد ہوں. وہاں نعمت دی، گرم پانی انتظام ہے. کہیں پر صبر کرو، گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی چلو، وضو کر لیا. ایک بار حاضری مرکز ہوئی، نظام الدین ہوئی، حضرت بھی تشریف فرماتے، شیخ آئی ہوئے تھے ذکیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سن 80 کی بات ہے یہ. تو وہاں پہ یہ سردی زمانہ تھا، اور پانی گرم کہاں، بہت زیادہ پانی خوب. تو الحمد للہ ہمت کر لی، کچھ نہیں. جب شوق ذوق ہوتا نہیں تو پھر گرم ٹھنڈا کچھ نہیں ہے. ایک بزرگ گزرے نجیب الدین فردوسی نور اللہ مرقدہ، دلی میں ہے. ان کی ہدایات یہ جو علاج ہے، یہ نہیں تھا کہ فلاں بزرگ سے ایسا ہو رہا ہے. تو ان کا یہ تھا کہ تہجد وقت ہو تم ٹھنڈے پانی وضو کرو. یہ ان کا وہ علاج ہے، وہ الگ الگ علاج ہوتے ہیں. اب تو اس کے بے نلے ہمارا طب کے اندر 2 چیزیں علاج ہوتا ہے، ایک گرم ہے، ٹھنڈا. اب آج کل جو نئی تھیوری آ رہی ہے وہ ٹھنڈے، اس کو برف سے علاج کراؤ. حالانکہ منع بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایسی ان کی یہ تحقیقات ہیں، جدت ہے ان کے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ اور دے دیتے ہیں، کیا ٹھنڈک کیا گرمی. مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدہ ٹھنڈے پانی نہاتے تھے، اتنی بد حرارت تھی ان کے ذکر برکت سے. ٹھنڈے سردی زمانہ ٹھنڈے پانی نہا رہے ہیں. جب انسان زیادہ ذکر کرتا ہے، گرمی حرارت پیدا ہوتی ہے بدن کے اندر، تو پھر اس کو اسی اللہ والے جو ہیں ان کے اندر حرارت بہت ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے تقریباً سبھی مشاہیر جہاں تک دیکھنی میں نفس ہے، سب بڑی صورت تھی یہ ذکر برکت سے. اس سے میں اشتر دیکھا مانا احنام سے نورہ مرقدہ، خاص طور سے ان کی نفس دیکھی میں نے، اور جو ہے، لیکن سب کے اندر یکسانیت پائی. نفس ساری تھی بہت تیز ذکر برکت سے. آج ہم لوگ ذکر نہیں کرتے، تعارف کراتے ہیں بس، ذکر کرو، تھوڑا وقت ملا ہے اللہ کو یاد کرو. تو اسباب راحت اختیار کرو. سردی ہے، ہیٹر ہے، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن غفلت سے بچو. یہ خانقاہی نظام. اور جب نسبت تامہ حاصل ہو جاتی ہے پھر غفلت آتی ہی نہیں اس کو. فرشتے اس کے پیچھے رہتے ہیں، تم غلط راستے چل رہو، ادھر واپس آؤ. یہ تم سو کیسے اٹھ کے بیٹھو، غیبی مدد ہوتی ہے اس کی. اس سے پہلا جو اس کے ہے گناہ چھوڑو، حلال روزی اختیار کرو، حرام روزی سے بچو، لائق کلام سے بچو، نور ہی نور آ جائے گا. شیخ کہ 1000 منصور منقول ہے ذکر کے بارے میں، بہت کثرت کرتے ہیں ذکر. ان کو مزہ آ گیا بس. آج ہم کو مزہ آتا ہے پارٹی بندی میں، بہت کلام کرتے رہتے ہیں. ان کو مزہ آتا ہے ذکر میں کہ میں اپنے نام میں لے کر رہوں، اپنے کام میں لے کر رہوں. تو فرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آج کل بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ایک تو نماز کے بارے میں خصوصاً علماء بھی شریک ہے. پڑھا تو ہے انہوں نے، عمل سیکھا نہیں انہوں نے. اور جب تک سیکھو گے نہیں نماز غلطی ہوگی. بہت تجربے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مراکز کے اندر حاضری ہوئی، سنت موافق نماز نادر ہو رہی ہے. اذان، اقامت اور امامت. کیوں؟ اس لیے سیکھا نہیں. پڑھ تو لیا، فارغ تو ہے، لیکن سیکھا نہیں. اسی لیے اس کی واقعات عملی مشق ہونا چاہیے.
जो सीखोगे, अमल करोगे, फिर देखो जिस कदर ये जो दुआदा तस्बीह है पहले सिखाया जाता है, उसको कैसे करोगे, नफीस बात कैसे करोगे, बाकायदा हुनर होता है उसका होता है। खफी कैसे करो, चुपकी वाला जिक्र मुझे खुद सिखाया शाह मोहम्मद मताब ने और मरकदून, कैसे करो जिक्र, सिर्फ जो होता है खामोश वाला जिक्र सिखाया उन्होंने। तो हर चीज की तवज्जो होती है, उन्हीं में सीखो कि हमारी अजान सुनना माफिक हो जाए, इकामत सुनना, जहाँ जहाँ भी हाजिरी हुई आपकी बड़े बड़े दारुल ढाबे में भी हाजिरी हुई और जगह भी, हर जगह यही देखा मैंने, कहा भाई इतनी शानदार मस्जिद और इतने उसको ये हालात तवज्जो दिलाई और बताया कैसे अजान मैंने सीखी है अपने शेख से इकामत। और ये मेरे शेख ने फरमाया कि मैंने मैंने सीखी अजान और इकामत और इमामत अपने उस्ताद मुहतरम मुफ्ती महमूद हसन गंगोई नवर मरकदहू से, उन्होंने सिखाते भी थे। इसका भी होना चाहिए कि आज हमारी नमाज सुन्नत के खिलाफ हो रही है, तकबीर तहरीम की गलती होती है, कैसे हाथ बांधोगे, कैसे हाथ उठाओगे, इसकी अमली मशक होना चाहिए। आपस में इसी दीदी दूर में डालो कि भाई मेरी नमाज से देखो, पहले हम तुमने देखा तुम मुझे दिखाओ, इस तरीके से। तो दीन में जो लगना चाहते हो कौन मा सादिकीन पर अमल करो। ये अल्लाह वाले जो होते हैं, मशाइख होते हैं और उलमा किराम में, उनके पास जाओ, अपने को पेश करो कि मैं दीन सीखना चाहता हूँ। हर तरीके से आदाब होते हैं, वो सिखाने कोई मुआवजा नहीं लेंगे और हुनर के लिए पैसे लगना पड़ेगा। जितने पेशे हैं सीखने के लिए बाकायदा उससे पैसे खर्च करने पड़े। डॉक्टरी पढ़ ली, देखिए इसका ऐसा ट्रेनिंग होती है, बात सीखना, पहले सीखो। ऐसी दीन जो है पहले पढ़ लिया, उसके बाद अब सीखो इसमें, फिर अमल करो, इसकी इशाअत करो। पूरी दुनिया में दीन फैल गया इसी तरीके से। आज हम पार्टी बंदी करते रहते हैं, अफसोस की बात है दीन में पार्टी बंदी है, एक ही पार्टी, अल्लाह की पार्टी ही है। सुन्नत की इशाअत करोगे कामयाबी आता फरता। खुलासा ये कि एक तो हराम रोजी से बचो, हलाल की फिक्र करो, अपने आप गुनाहों से बचाओ, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह का नाम ले लो, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, कलमा तैयबा पढ़ लो, इस जैसे कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए। इतना तो क्या मुश्किल है, और चीज़ें कर सकते हो। इसमें लोग साहब ये हो नहीं पाता, ये कमी की बात है, मोहब्बत में कमी है। इसको जानना चाहिए, शेख के पास तलाबे करे कि मुझसे तात में गफलत क्यों हो रही, फौरन लोग तंबीह होती है। नफ्स के लोग बड़े वो होते हैं, ये शातिर होते हैं और नफ्स शातिर है, लेकिन मशा जो होते हैं बड़े होशियार होते हैं। जैसे सपेरे होते हैं, सांप को खाना पिलाते भी, हर चीज़ देते हैं उसको, लेकिन होशियार रहते हैं, ज़रा सा चूक जाओ नस लेगा। ऐसे ये लोग नफ्स गाफिल नहीं होते। हमारा वक्त अपने उधर में लगते हैं, इस्लाह की फिक्र करो, इसी नाम बैठ होना है। तो आज ये है कि तो रोज़ी हलाल की फिक्र करो, वक्त ज़ाय मत करो, अपने आप को मशगूल रखो ज़िक्र लाही में, काम भी करो। दिल बया दस्त बकार, दिल तो अल्लाह के लिए है, और काम हाथ से करो, कोई मुश्किल नहीं, जाना है भाई सबको दुनिया से। तो जितना तुम इससे अमल करोगे, नेक अमाल की फिक्र करोगे, सुनने से ज़ौक़ शौक़ पैदा करोगे, क़ुर्ब इलाही बढ़ेगा, तुम ही गालिब होगे। अल्लाह ताला वादा है तुम ही गालिब होगे। आज हम लोग गालिब क्यों नहीं हो रहे? सुन्नतों पामाल हो रही है, और चंद सुन्नतों वाले होने बहुत सी सुन्नतें हैं। ज़ौक़ शौक़ पैदा करो कि हम 100% आमिन बन जाए सुन्नतों के, इससे इंशाअल्लाह क़ल्ब नूर होगा, फिर ताज से रग़बत, गुनाह से नफ़रत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद करीम तहय्यिर व रफ़ान सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अल्लाहु अकबर। आइए नमाज मिली जाए, मुताबिक कर लीजिए। आप लोग बुजुर्ग हैं।